ایک مولوی صاحب نے ایک شخص کو بطور وظیفہ روزانہ پڑھنے کے لیے درود شریف بتا دیا، ساتھ ہی درود شریف کی کچھ فوائد بھی بتا دی۔ وہ شخص بڑے ذوق و شوق سے دن رات درود شریف پڑھتا رہا اور ایسا اس کام میں ماہور ہوا کہ دنیا کے کام چھوٹ گئی۔ اس کی بیوی فاجر تھی، جب کبھی خاوند کو دیکھتی درود شریف پڑھتی ہوئی تو اسے بے حد ناگوار گزرتا۔ ایک دن وہ عورت بولی، ارے بدبخت، یا تم ہر وقت صلی علی محمد کہتے رہتے ہو، اس کو چھوڑ دو اور مرد بنو، کچھ کما کر لاؤ۔ مگر اس کا خاوند ایسی طعن و تشنیع کے باوجود درود شریف پڑھنا نہ چھوڑتا تھا۔ اتفاق سے وہ شخص مہاجن کا مقروض تھا۔ مہاجن نے قرض کی واپسی کا مطالبہ کیا تو یہ شخص ادا نہ کر سکا۔ مہاجن نے عدالت میں دعویٰ دائر کر دیا۔ اب اس کی بیوی کو اور بھی موقع مل گیا، خوب زبان درازی کی اور خاوند کو برا بلا کہا۔ وہ مرد صالح تنگ آ کر رات کو اٹھا اور دربار الہی میں نہایت عاجزی اور آہ وزاری سے عرض کرنے لگا، یا اللہ، تو سب جانتا ہے میں مہاجن اور بیوی سے لاچار ہو گیا ہوں، تو بے سہاروں کا سہارا ہے، تو حاجت مندوں کا حاجت روا ہے۔ دریائے رحمت جوش میں آیا اور اللہ تعالیٰ نے اس شخص پر نیند مسلط کر دی۔ خواب میں دیکھا ایک بزرگ نہایت حسین و جمیل پاکیزہ صورت سامنے آئی اور نہایت شیریں زبان سے گویا ہوئی کہ اے میری پیاری، کیوں اتنے بے قرار ہو؟ گھبراؤ نہیں، تمہارا کام بن جائے گا، میں خود تمہارا مددگار ہوں۔ اس مرد صالح نے پوچھا، آپ کون ہو؟ فرمایا، میں وہی ہوں جس پر تو درود شریف پڑھتا ہے۔ یہ سن کر وہ شخص بہت خوش ہوا اور دل کے سارے بے قراری دور ہو گئی۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، صبح تم وزیر اعظم کے پاس جانا اور اس کو وظیفے کی مقبولیت کی خوشخبری سنانا۔ جب وہ مرد درویش بیدار ہوا اور صبح کو اپنے پٹی لباس کے ساتھ وزیر اعظم کے رہائش گاہ کی طرف روانہ ہوا تو دروازے پر جا کر دربانوں سے کہا، میں وزیر صاحب سے ملنا چاہتا ہوں۔ دربان اس کی حیثیت اور لباس دیکھ کر مسکرا دی اور کہا، کیا آپ وزیر اعظم صاحب سے ملاقات کرنے کے قابل ہیں؟ ان دربانوں میں سے ایک رحمدل انسان بھی تھا، اس کو رحم آ گیا اور کہا، بھائی ٹھہر جائے، وزیر صاحب سے پوچھتا ہوں، اگر اجازت ہو گئی تو ملاقات کر لینا۔ چنانچہ جب وزیر صاحب کو اس معاملے سے آگاہ کیا گیا تو وزیر صاحب نے کہا، اس آدمی کو لے آؤ۔ جب وہ شخص وزیر صاحب کے پاس پہنچا تو سارا واقعہ کہہ سنایا۔ وزیر صاحب وظیفے کی مقبولیت سن کر بہت خوش ہوئی اور اسے 300 روپے دے کر رخصت کر دیا۔ وہ مرد صالح گھر پہنچا اور روپی بیوی کو دی تو وہ بہت خوش ہوئی۔ پیسے بیوی کو دینے کے بعد وہ مرد صالح دوبارہ درود شریف پڑھنے میں مشغول ہو گیا۔ جب مقدمہ کی تاریخ آئی تو وہ 100 روپیہ لے کر عدالت جا پہنچا اور حاکم کے سامنے رکھ دی۔ مہاجن روپی دیکھ کر حاکم سے کہنے لگا، جناب، اب یہ روپیہ کہیں سے چوری کر کے لایا ہے، کیونکہ یہ تو مفلس اور کنگال ہے۔ یہ سن کر حاکم نے پوچھا، بتاؤ یہ روپیہ کہاں سے لائے ہو ورنہ قید کر لے جاؤں گی۔ اس شخص نے جواب دیا کہ وزیر اعظم صاحب سے معلوم کر لو یہ روپیہ کہاں سے آیا ہے۔ حاکم نے وزیر صاحب کی خدمت میں خط لکھا۔ وزیر صاحب نے خط پڑھ کر حاکم کو جواب لکھا، حاکم صاحب خبردار، اگر اس بندے کے ساتھ ذرا بھی بے ادبی کی تو معزول کر دی جاؤں گی۔ حاکم وزیر صاحب کا جواب سن کر خوب زدہ ہو گیا اور اس مرد صالح کو کرسی پر بٹھایا اور بڑی خاطر مدارت کی اور 100 روپیہ مرد صالح کو واپس کر کے اپنی جیب سے مہاجن کو قرض ادا کیا۔ مہاجن نے جب یہ منظر دیکھا تو سوچا وزیر صاحب اور حاکم بھی اسی کے ہیں، تو معلوم ہوا کہ خدا بھی اس کے ساتھ ہے۔ چنانچہ وہ 100 روپیہ اس نے واپس دے کر قرضہ معاف کر دیا۔ معلوم ہوا کہ درود شریف دونوں جہانوں کی مرادی پوری کرتا ہے۔ ناظرین، یہ ایک واقعہ آپ کو بتایا گیا، ایسے کئی ہزاروں واقعات ہیں۔ یہ مشاہدات کا سلسلہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ آخر میں دعا کرتے ہیں، لیکن دعا سے پہلے
اگر آپ ایسی ہی اسلامک اور محبت رسول والی ویڈیوز دیکھتے ہیں تو ہماری اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو درود شریف کی برکات سے مالا مال فرمائے۔